چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکے کی سمت جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ خوب کیان، ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟ خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔ مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟ کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔ یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے۔ لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا، سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔ شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو رستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔ اس برہوت کے میدان سے تو اردی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا۔ آپ کس اجازت سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟ میں مختار ہوں جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی۔ مختار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے۔ اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچا زاد بھائی امام حسن کی معاویہ سے جنگ میں غیر جانبدار تھے اور زراعت میں مصروف ہو گئے۔ اس روز تمہاری بے طرفی مجھ جیسے کی نظر میں، جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کے کچھ نہ دیکھا تھا، مزہ پھیکا کر گئی۔ خدا رحم کرے تمہارے چچا سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مضائقہ نہیں کیا۔ یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے۔ ہم سب خطاؤں کے جھرمٹ میں ہیں۔ شیطان اسی پر معمور ہے اور اس کی دیغ بھی بڑی کاٹ والی ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ بنی نو انسان کو بہکا کر رہوں گا۔
ان پر بہت غضبناک ہے شیطان جن کا ایمان لرزش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں میزبانی کے لائق سمجھا۔ کیا آپ تنہا سفر کر رہے تھے؟ نہیں، تنہا نہیں تھا، تنہا ہو گیا۔ 2 راہبان تھے میرے ساتھ جو رستے میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ حجاز و عراق کے درمیان کا یہ میدان برہوت ایک جہنم ہے۔ اس جہنم سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سفر عشق کا سفر ہے بھائی۔ اگر اجازت عشق نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکا ہوتا۔ کس سمت سے کوفہ میں داخل ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نمک کی وادی کی طرف سے۔ سپاہیوں سے ٹکر تو نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں، کچھ حسین ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کی کمن سے نکل آئے۔ کیا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا کیا ہو؟ نہیں ابو اسحاق، بے فکر رہو۔ ظاہراً جناب مسلم کی خبر یزیدیوں کو نہیں ملی ہے۔ کیا اب تک شیعہ کوفے میں غریب ہے؟ پھر وہ لوگ کہاں جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی حسین کو ڈھیروں ڈھیر خط لکھے؟ وہ بلاوے کہاں اور یہ چھپنا کہاں؟ جناب مسلم، ان بلاووں کا ہمارے چھپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ میں یزید کا نمائندہ اور اس کے شرطے حکومت کرتے ہیں۔ شیعوں کی اگر کوفے میں کوئی قدرت ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے۔ جب تک شیعوں کا کوئی دارالحکومت نہ ہو، شرطے اور فوجی سپاہی نہ ہوں، فرما روا اور حاکم نہ ہوں، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ تمہاری اپنی کیا رائے ہے مختار؟ کیا کوفے کے لوگ واقعاً نبی کے بیٹے کی طرفدار ہیں؟ کیا عرض کروں، طالب تو ہیں، مگر مشہور حکایت یہ ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا۔ ڈر ہے کہ ماضی کی طرح یہ قوم گدھے کی طرح ثابت نہ ہو جس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ فرزند پیغمبر پر اپنا خون نثار کر دوں گا۔ ہاتھ بڑھا ہوا ابن عقیل، میں چاہتا ہوں کہ سفیر حسین ابن علی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص بن جاؤں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔